تو یہ جو چناؤ تھا اس میں کس طرح کا امتحان رہا آپ کا؟ اصل میں چناؤ تو چناؤ ہوتا ہے، اور لوگوں کی جو محبت میرے ساتھ رہی ہے وہ ناقابل بیان ہے، اور ہمیشہ لوگوں کی محبت میرے ساتھ تقریباً 4-5 سال سے چلی ہوئی آ رہی ہے۔ پہلے ٹرم میں بھی لوگوں نے کے تعاون سے الحمدللہ دلی میں آپ حضرات نے دیکھا کہ کتنا کام ہوا، تو لوگوں کی بات سمجھ میں آئی تو اب بھی لوگوں نے محبتیں دی۔ تو جماعتی سیاسی نہیں ہے، مذہبی جماعت ہے، اور یہ کہیے کہ مذہب میں یہ تو اصول و ضوابط بنا رکھے ہیں، اور اصول و ضوابط سے کام ہوتا ہے۔ الحمدللہ لوگوں نے یہ ایک ضابطہ ہے کہ اس ضابطے کے تحت ممبرشپ ہوتی ہیں، ابتدائی ممبر بنتے ہیں، پھر ایکٹیو ممبر ہوتے ہیں، پھر ایکٹیو ممبروں میں بھی۔ اس دوسرے کاریہ میں کیا آپ کے موضوع رہیں گے جس طرح سے آپ جیت حاصل کی ہے؟ دیکھو، پہلے کاریہ کی بات میں آپ کو بتا دوں، یہ ہمارے قاری ہارون صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے شانہ بشانہ رہے، اور ضعف ہو گیا ہمارے مولانا اسلام الدین صاحب کے اوپر، یہ نائب صدر رہے اور یہ میرے شانہ بشانہ رہے ہمیشہ، اور ادھر یہ سب میرے مشفق و ہمدرد ہیں جو شانہ بشانہ رہے۔ اور جمعیت تبھی کام کر پاتی ہے جب لوگوں کی محبتیں ملتی ہیں۔ آپ جیت کے موقع پر کیا سندیش دینا چاہیں گے سبھی کو؟ سندیش تو یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کا شکر گزار ہمیشہ رہیں گے کہ جو لوگ محبتیں دیتے ہیں، اور جمعیت کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں کہ مرتے دم تک ہم بھی اور سارے ممبران جتنے بھی ہیں، ابتدائی سے لے کر اور اخیر تک جتنے بھی ممبران ہیں، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک کی جماعت سے ہم سب کو وابستہ ہے۔ جمعیت کے لیے آگے آپ دوسری مرتبہ آئے ہیں تو اس سے بڑھ چڑھ کے کام کرنے کی امید رکھتے ہیں آپ سے؟ انشاءاللہ اس سے بڑھ اچھا، آج اتر پردیش سرکار جو ہے بل لے کر آئی جن سنکھیا نیومتوں کو لے کر 2 بچوں کو، جن کے زیادہ بچوں کو نہ چناؤ 70 یوجناؤں سے ونچت رہیں گے، اس میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ یہ غلط ہے، ہم اس کی مذمت کریں گے۔ جو دنگے سے پیٹتے ہیں ان کو ابھی تک معاوضہ نہیں ملا ہے، اس پہ آپ کی جمعیت جو ہے کتنی کارروائی کرے گی؟ کس طریقے سے لوگوں کی مدد کرے گی؟ جمعیت علماء ہند اپنے تئیں تو لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر رہی ہے۔ آپ کو بھی علم ہے، گوکل پوری کی پوری مارکیٹ جن کے کاروبار تباہ ہو گئے، دکانیں بنا کر کے دی، ان کے پیروں پہ مالی تعاون سے ان بھی کیا گیا تاکہ وہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں۔ اسی طریقے سے جن کے گھر پھک گئے تھے وہ گھر جمعیت علماء ہند نے سنوار کر کے دیے۔ لگ بھگ کتنے آدمیوں کو گھر بنا کر کے دیے ہوں گے؟ یہ تو میرے پاس لسٹ نہیں ہے، لیکن شیو وہار میں جتنا بھی نقصان پہنچا وہ جمعیت نے کیا۔ اسی طریقے سے گڑھی مینڈو میں جو نقصان پہنچا وہ بھی جمعیت علماء ہند نے کیا۔ گوکل پوری مارکیٹ میں جو نقصان ہوا وہ بھی جمعیت علماء ہند نے کیا۔ یہ تو آپ کے پہلے کاریہ میں ہوا تھا، جب آپ آج سے دوبارہ چلے گئے تو اب کیا کام ہوا؟ تو ابھی کاریہ شروع ہوا ہے، جب کیا نام کچھ دن گزریں گے تب ہم آپ نرواچت ہوئے ہیں، آپ کے دوسرے کاریہ میں آپ ایسی کون سی پلاننگ کریں گے جس سے اور لوگوں کو فائدہ پہنچے زیادہ سے زیادہ؟ اس کا ایک اصول ہے، صدر کا چناؤ ضرور ہے لیکن صدر تنہا کچھ نہیں کر سکتا، باضابطہ عاملہ بنے گی اور عاملہ میں جو چیزیں طے ہوگی اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ مولانا صاحب، پچھلی بار میٹھی عید پر دلی پردیش ادھیکش ہونے کے ناطے آپ نے عید کٹ کے نام سے مسلمان کے کافی پریواروں کو یا انسانیت کے لوگوں کو کافی کٹیں بانٹی تھی، کیا اب جو عید آ رہی ہے اس پہ بھی کچھ ایسا پریاس ہے آپ کا؟ الحمدللہ جمعیت ہر عید پہ، بقرعید پہ، ہر تہوار پہ یہ تعاون کرتی ہے لوگ، تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ۔ دلی کی جنتا کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں؟ دلی کی جنتا کو یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ انسانیت کے
اوپر کام کریں. آپس میں اخوت و محبت، پیار، الفت، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. ایک دوسرے کی ہمدردی ہونی چاہیے، اور جتنے رفاہی کام ہیں انہیں ہم ایک دوسرا مل بانٹ کر کے کرنا چاہیے. اگر ہمارے بھائی کچھ کمزور ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کیسے ہی ہو، ان کے ساتھ ہمیں ہر وقت کھڑا رہنا چاہیے. شکریہ. اب جمعیت علماء ہند کے دوسری بار مولانا عابد قاسمی صاحب صدر بنے ہیں دلی کے، تو آپ لوگ ان کی ٹیم میں ہیں، تو آپ نے کیا لاہ عمل تیار کیا ہے جس سے کہ جو اس طرح کے مظلوم لوگ ہیں ان تک پہنچا جا سکے؟ جی، جمعیت علماء کا کام ہی مظلوموں کی مدد کرنا ہے. پہلا یہ دستور ہے ہماری جماعت، کیونکہ جیسا کہ مولانا فرما رہے تھے کہ خالی پولیٹیکل تو نہیں، لیکن پولیٹیکل پر نظر ضرور رکھتی ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھے جس سے ملک کے لیے یا عوام کے لیے نقصان ہوتا اور یا بھید بھاؤ پیدا ہوتا ہے ملک کے لیے. اس کے لیے ہم کام کرتے ہیں تاکہ اس طرح کی باتیں بڑھنے نہ پائیں، بلکہ ان کو کم کیا جائے اور ان کی روک تھام کی کوشش کی جائے، چاہے وہ قانون کے اعتبار سے کی جائے یا بہرحال افسر مل کر کی جائے، ذمہ داروں سے، حکمراں طبقے سے مل کر کی جائے. مولانا صاحب، ابھی پٹودی میں کسی ایک ہندو نیتا نے، جو بی جے پی کا نیتا ہے، وہ پنچایت میں مسلمانوں کے بارے میں بہت آپتی جنک باتیں کی ہیں. جی، تو کیا آپ کی نظر ہے ان باتوں پر؟ ہاں، ہم لوگوں کی نظر ہیں، لیکن ہم آپتی کا جواب آپتی سے نہیں دینا چاہتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیار سے جواب دیا جائے. یہاں قانون سے جواب دینے کی ضرورت ہے، جی. تو پیار تو وہاں چلے گا جو دوسرا پیار کرے گا. جی. لیکن ایک آدمی جو ہے ساری سیمائیں لانگ کر جی. ایک سمودائے وشیش کو ختم کرنے کی بات کہتا ہو، بھگانے کی بات کہتا ہو، پاکستان چلے جانے کی بات کہتا ہو، تو آپ قانون کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ ہاں، قانون کے بعد جاتے ہیں. جو ہمارے مقدمات لڑ رہے ہیں، جن پر دہشت گردی کے غیر قانونی مقدمات چلے، جماعت ہی کر رہی کام سارا. وہ نہیں کہہ رہا میں، یہ جو اس طرح کی گھٹنا ہے، ابھی یتیمانند سرسوتی نے دارالعلوم دیوبند، جامعہ ملیہ، AMU کو اسے بند کرنے کی اور بہت آپتی جنک باتیں کی ہیں. جی، اس پہ کیا آپ ان کو لیگل نوٹس بھیجیں گے؟ اس پر ہماری جو قیادت ہے غور و خوض کرتی ہے، اس پر باقاعدہ فیصلہ دیتی ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں. ابھی تک تو کوئی اس طرح کا بیان یا کوئی بات آئی نہیں. جی، ابھی نہیں ہے. ہاں، صحیح بات. کیا آپ کے مطلب آپ کو کوئی انسٹرکشن آئی ہے اس طرح کی؟ نہیں، ابھی ہمارے پاس اس طرح کی نہیں ہے، نہ ہم ابھی اس کا نوٹس دیا ہے، کیونکہ ہم اپنے اس چناؤ کے سلسلے میں مشغول تھے. جی. اور اس سلسلے میں بہت کافی ہنگامہ خیز تھا میرا، کیونکہ اس کے ہمارے ممبر ہوتے ہیں ابتدا جیسا کہ بتایا گیا، اور پھر 500 ممبر پر ایک منتظمہ چنی جاتی ہے، ایک رکن ہوتا ہے جس کو ووٹ کا ادھیکار ہوتا ہے صوبے کے. یہ قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتی ہے. یہ انہیں 300 سے اوپر ممبر بنے، ان کا انہیں کے حساب سے یہ چناؤ کیا گیا. بہرحال جماعتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ذمہ دار کس کو بنایا جائے، کوئی ٹکراؤ کی شکل نہیں ایسی ہوتی، لیکن وہ ذمہ داری کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں کوئی اپنا کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی ناکام ہوتا ہے. مولانا صاحب، دوبارہ کمیٹی آپ کی بنی ہے، لیکن اس سے پہلے لگاتار یتی نرسنگھانند بیان پہ بیان دیا جا رہا ہے. اس کے بعد جماعت نے کیا کیا، اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا پہلے؟ کیونکہ لگاتار اس کے بیان آتے رہتے ہیں، تو کبھی کوئی آپ کی طرف سے کوئی ایکشن لیا گیا؟ جی ہاں، جماعت کی طرف سے ایکشن ہوتا ہے اور لیا جاتا ہے، لیکن ہم مرکز کے ماتحت ہوتے ہیں. سینٹر اس کا فیصلہ سینٹر کرتا ہے ہمارا.